پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ دو میٹھے بول ہم فقیروں کا مول، یہ بھی جانتے ہو کتنے ارزاں نہیں ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شرکائے رمضان پاکستان افطار ٹرانسمیشن، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابرار علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رمضان پاکستان افطار ٹرانسمیشن، جس کا باقاعدہ سے آغاز ایم ایس میڈیا نیٹ ورک کی جانب سے کیا جا چکا ہے۔ عزیزان مکرم، اس نشریات میں انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ دو مہمان شامل ہوں گے اور ہم ان سے سوالات بھی کریں گے۔ دوستان مکرم، چونکہ رمضان شریف اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے۔ آج کی جو ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق حسنہ کسے کہا جاتا ہے؟ دوستان مکرم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمتن قرآن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بھی قرآن مجید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ دوستان مکرم، اخلاق ہوتا کیا ہے؟ کسی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا، کسی کے ساتھ برا رویہ نہ رکھنا، اگر کوئی آپ سے کوئی تلخ کلامی بھی کرے تب بھی اس کو خوش ہو کر نرم مزاجی کے ساتھ جواب دینا، گفتگو کرنا، آواز دھیمی رکھنا، بڑوں کا احترام کرنا، آواز میں بالکل اتار چڑھاؤ نہ ہو، بالکل دھیما پن رکھنا، اور اگر آواز بلند رکھیں گے کسی کے سامنے تو ظاہری بات جب آواز بلند ہوگی تو انسان کی جو ٹون ہے بولنے کی وہ بھی بالکل خراب ہو جائے گی۔ اسی سے اخلاق کا جو دائرہ کار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اخلاق کسی کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ پیش آنا اور دوسروں کی عزتوں کا خاص خیال رکھنا، اسی موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے ایک بار پھر مدعو کیا ہے سرزمین لاہور سے، داتا کی نگری لاہور سے، الحاج قاری محمد یونس قادری صاحب، چونکہ ایک بار پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، آج پھر ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے۔ آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ اخلاق حسنہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ اس پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ جی السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم محمد ابرار علی قادری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا، اور میرے لیے اعزاز ہے کہ جناب میں سرکار کے ذکر کے لیے حاضر ہوں، اور آپ کا ایم ایس نیوز جو ہے پاکستان میں، یہ چینل جو ہے الحمدللہ جس سے اسلام کا نور نکلتا ہے، قرآن و حدیث کا نور نکلتا ہے، اللہ پاک آپ کی پوری ٹیم کی حفاظت فرمائے اور آپ کی اس نوکری کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ اخلاق حسنہ کا نور کیا ہے اور اخلاق رذیلہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ میں اندر کے ایک جو اخلاق رذیلہ ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اور اگر وہ اخلاق رذیلہ اخلاق حسنہ میں تبدیل ہو جائے تو پھر ہوتا کیا ہے۔ دربار مصطفیٰ سجا ہوا تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے، تو قربان جاؤں کریم آقا نے فرمایا ابھی جو شخص ہماری مجلس میں آنے والا ہے اللہ پاک نے اسے جنت عطا فرما دی۔ اصحاب رسول بڑے حیران ہوئے، ابھی وہ آیا نہیں اور آقا کریم دریا رحمت جوش میں آ گیا، تو کریم آقا نے فرمایا کہ آنے والا جنتی آ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں ناظرین جو 10 سال میرے آقا کی خدمت میں رہے۔ 10 سال ناظرین، 10 سال۔ یہاں تو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں دربار مصطفیٰ میں، گنبد خضرا کی بارگاہ میں 70,000 شام آتے ہیں، جو ایک مرتبہ گروہ ملائکہ آ جاتا ہے وہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ تو 10 سال خدمت میں رہے حضرت انس بن مالک۔ وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک بوڑھے انصاری صحابی آئے، تو ہم نے اسے مبارکباد دی، یار تو بڑا خوش بخت ہے، بڑا لکی ہے، تو آیا نہیں تھا، نبی نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ زبان مصطفیٰ نے، لب یوحا نے، مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ اگلا دن ہوتا ہے نا تو جناب پھر کیا ہوتا ہے، سرکار دو عالم پھر ڈیر رحمت جوش میں آ جاتا ہے۔ فرمایا میرے غلاموں جنتی دیکھنا ہے یا صلح دیکھنا ہے؟ فرمایا ابھی جنتی آ رہا ہے۔ وہ بابا پھر آ گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ یہ بابا کیا کرتا کیا ہے۔ تیسرا دن ہوا، سرکار نے پھر یہی اعلان کیا، پھر وہی بزرگ صحابی آئے،
تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں روزانہ دن میں چوتھائی حصہ قرآن کا پڑھتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا۔ میں نے کہا یہ بابا کیا کرتا ہے، روز جنت لے کے چلا جاتا ہے۔ تو میں نے بابے کے دامن کو پکڑ لیا، کہا بابا جی آپ بتائیں کرتے کیا ہے، کون سا عمل آپ کے پاس ہے، روز ہی جنت لے کے چلے جاتے ہیں، آپ بڑے خوش بخت ہیں۔ تو کہا بیٹا میرے پاس ایک ہی عمل ہے، اور ناظرین اگر یہ عمل ہماری سیرت میں اتر جائے تو ہم بھی جنتی ہو جائیں گے۔ یہ بڑا دل کے کانوں سے سننے والا جملہ ہے۔ اس بابا نے کہا تھا، بزرگ صحابی نے کہا تھا، انصاری صحابی نے، کہ بیٹا میرے پاس ایک ہی عمل ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے میل نہیں ہے، بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے پاک کر لیں اپنے باطن کو تو یقین کریں آج حدیث مصطفیٰ کا نور ہمیں بھی مل سکتا ہے، اور ہم بھی اس حدیث کی روشنی میں جنتی ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم حسد سے بچیں، بغض سے بچیں، اور منافقت سے بچیں، اور جناب اندر کی ہم صفائی کر لیں، اور اندر عشق مصطفیٰ کا نور پیدا کر لیں، نور ایمان کے جن کے دل معمور ہیں۔ بس ایسے ہو جائیں نور ایمان سے جن کے دل معمور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں محمد نور ہیں۔ رب کائنات ہمیں اخلاق رذیلہ سے بچنے والا اور اخلاق حسنہ کو اپنانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔ جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ قاری محمد یونس قادری صاحب، آپ کا یہ بہت بڑا خاصہ ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان مکرم، قاری صاحب گفتگو فرما رہے تھے اخلاق رذیلہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ امید کروں گا کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ میں نے ابتدائیوں میں ایک شعر پڑھا تھا کہ دو میٹھے بول ہم فقیروں کا مول، یہ بھی جانتے ہو کہ اتنے ارزاں نہیں ہیں ہم۔ اگر آپ کسی کو اپنی گفتگو سے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ میٹھے بول بولیں، میٹھے بول نرم مزاجی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، پولائٹنس اگر آپ گفتگو میں لائیں گے تو تب ہی ہم اخلاق کا اچھا مظاہرہ کر سکیں گے۔ اب میں اگلے مہمان کی جانب بڑھ رہا ہوں، اور ان کے سامنے میں سوال یہ رکھ رہا ہوں کہ عشق مصطفیٰ کے حوالے سے جو صحابہ کا طرز عمل تھا، جو نبی کے چاہنے والے تھے، ان کا کیا طرز عمل تھا، اس پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں گے۔ گجرانوالہ کی سرزمین سے ہیں، 2 بار پہلے بھی الحمدللہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ آج ہم نے ایک بار پھر ان کو مدعو کیا ہے۔ سرزمین گجرانوالہ سے حضرت علامہ مولانا عبداللہ قادری صاحب، نوجوان خطیب ہے۔ جی بسم اللہ۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ آئیے عبد الرحمن جامی کا عشق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کتنا سرکار سے پیار کیا۔ آپ کا دن رات سرکار کی یادوں کے لیے گزرتا ہے، سارا دن سرکار کی یاد میں گزارتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے، اور قافلے والوں سے روک کے پوچھا کہ قافلے والوں کہاں جا رہے ہو، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ تو قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر مدینے جا رہے ہیں تو میں بھی بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ قافلے کے ساتھ تیاری ہو گئی، جا رہے ہیں۔ اب راستے کے اندر، تب لوگ پیدل چلا کرتے تھے، اب لوگ جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک جگہ پہ قیام کیا، کھڑے ہو گئے۔ رات کو قافلے کے سردار کو سرکار کی زیارت نصیب ہو گئی، قافلے کے سردار کو زیارت نصیب ہوئی۔ قافلے کے سردار جو ہے اسے سرکار نے آ کے بولا، اے قافلے کے سردار، وہ فلاں عبد الرحمن جامی نام کا شخص ہے، اسے روک دو، اسے میرے پاس نہیں آنے دینا، اسے قافلے سے باہر نکال دو۔ اتنی بات سنی، صبح ہوئی اور قافلے کا سردار آیا اور کہتا ہے آپ کے اندر عبد الرحمن جامی کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن جامی پریشان ہو گئے کہ میں پہلی دفعہ ان سے ملا ہوں، پتہ نہیں کیا کہے گا، پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ لیکن جب اس نے یہ کہا نا کہ میں اس کے لیے سرکار کا پیغام لے کے آیا ہوں، تو اتنی بات سنی تو کہا پتہ نہیں یہ آپ نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ فوراً ہاتھ کھڑا کر کے بولا کہ میں عبد الرحمن جامی ہوں۔ انہوں نے کہا سرکار نے بولا کہ عبد الرحمن کو مدینے نہیں آنے دینا۔ اب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ پڑے۔ پھر جب قافلہ روانہ ہوا صبح، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک دوست کو کہتے ہیں کہ یار مجھے نا ایک صندوق کے اندر بٹھا کے ساتھ لے جا، میرا بڑا عشق ہے ہمیں کہ میں بھی مدینے جاؤں۔ اس نے وہی کیا کہ اسے صندوق کے اندر بٹھا لیا، اٹھا کے لے گئے۔ پھر رات کو قافلے کے سردار کو سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے بولا کہ میں نے تمہیں بولا ہے نا کہ میرے یار کو مدینے نہ آنے دو۔ پھر اسی طرح اس نے صبح اعلان کیا کہ عبد الرحمن جامی کون ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن تمہیں بولا تھا نا کہ قافلے کے اندر نہ جاؤ، تمہیں سرکار نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ جب قافلے سے باہر نکالا، آپ روتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی ایسی غلط حرکت ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون سی ایسی ادا ہو گئی ہے جو یار کو پسند نہیں آئی، یار نے مدینے آنے سے روک دیا ہے۔
آپ کیا کرتے ہیں کہ جو بکریاں ساتھ جا رہی ہیں، جو ان کا ریوڑ جا رہا ہے، آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر بکریوں کا کھال اپنے جسم کے اوپر لگا کے، اپنے جسم کے اوپر کھال ڈال کے آپ اس ریوڑ کے اندر جا رہے ہیں، کونیوں کے بل چلتے جا رہے ہیں اور راستے کے اندر جا رہے ہیں۔ پھر رات کو قیام ہوا، قافلے کے سردار کو پھر سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے بولا میں نے تمہیں پھر بولا ہے کہ اسے نہ آنے دو۔ جب وہ صبح گیا تو اس نے بولا کہ عبد الرحمن جامی، میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ نہیں آنا، نہیں اس قافلے کے ساتھ انہیں جانا۔ تو عبد الرحمن جامی رونے لگ پڑے، عبد الرحمن جامی کے ساتھ تھوڑا سا غلط رویہ پیش کرنے لگ پڑے۔ تو عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ میں نہیں مدینہ جاتا، لیکن میرے یار سے یہ تو پوچھ کے بتا نا کہ مدینہ کیوں نہیں آنے دینا مجھے۔ تو انہوں نے جب سرکار سے، بادشاہ نے رات کو سرکار کی زیارت نصیب ہوئی تو بادشاہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اسے کیوں نہیں مدینہ آنے دینا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ عبد الرحمن جامی کا عشق یہ ہے، میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، میرے ساتھ اس کا عشق اس طرح ہو گیا ہے کہ اگر وہ مدینے آ گیا تو پھر مجھے اپنے روزے مبارک سے اپنی قبر سے باہر نکل کے اسے ملنا پڑے گا۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کا پیار تھا۔ صحابہ سرکار سے بڑا پیار کرتے تھے، اپنی جان مال سب کچھ سرکار کے نام پہ قربان کر دیا۔ ضروری نہیں کہ جو صحابہ ہیں وہ ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، نہیں، آج بھی انسان سرکار کے قول و فعل پہ عمل کرے تو آج بھی وہ مقام لے سکتا ہے جو صحابہ نے سرکار کی خدمت کر کے لے ہیں۔ آج چاہیے کہ ہمیں بھی سرکار سے عشق کرنا چاہیے، سرکار سے محبت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ علامہ عبداللہ قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جب آپ مولانا جامی کا یہ واقعہ سنا رہے تھے ابھی، جب بکریوں کے ریوڑ میں آپ ذرا پہنچے تھے تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میں قسم خدا دی آکھنا ہاں کہ میرے سونے جہاں کوئی اور نہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان محمد ابرار علی کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔